آج ہم نے بات کرنی ہے کہ آرگن ڈونیشن کیا یہ لیگل ہے؟ اگر لیگل ہے تو کس قانون کے تحت اور کن لاز کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی بندہ اپنا آرگن یا کسی ڈیڈ بندے کا آرگن جو ہے وہ لے سکتا ہے؟ اس کا قانون کیا ہے؟ پاکستان میں کیا ایسا پاسبل ہے کہ جس کے مطابق ہم کسی بھی بندے سے آرگن لے سکتے ہیں، ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی حادثاتی موت ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا اس کے اعضاء جو ہیں وہ فروخت کیے جا سکتے ہیں؟ اسی تمام سوالوں کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو نیچے بلیک کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جب کبھی بھی کسی بندے کا کوئی جسم کا حصہ، مطلب وہ حصہ جو کہ ہمارے اندرونی اعضاء جو کام کر رہے ہیں، جس میں دل، آپ کے گردے موسٹلی جو بدلے جاتے ہیں، آپ کا جو آئیز، آپ کے جو باقی جو اندرونی اعضاء ہیں، اگر جو پاسبل ہے بدلے جا سکتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ناکارہ ہو جاتی ہے تو فی الحال میڈیکل پہ جو عام طور پر سسٹم چل رہا ہے کہ کسی دوسرے بندے کا نکال کر وہ فٹ کیا جا سکتا ہے۔ موسٹلی گردے جو ہیں وہ ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، جگر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسپلانٹ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا قانون کیا ہے؟ پاکستان میں یہ قانون 2010 میں بنایا گیا تھا، ٹرانسپلانٹیشن آف دا ہیومن آرگن اینڈ ٹیشو ایکٹ 2010۔ اس کے مطابق کچھ پیرامیٹر سیٹ کر دیے گئے ہیں۔ اس پیرامیٹر پر اگر کوئی بندہ پورا اترتا ہے تو وہ آرگن ڈونیٹ کر سکتا ہے، اگر نہیں اترتا تو وہ آرگن ڈونیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سسٹم جو ہے اس میں انسان کی زندگی انوالو ہوتی ہے۔ اس کا استعمال جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہو رہا ہے، نیگیٹو بھی ہو رہا ہے۔ بہت سارے بندوں کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا گردہ نکال لی جاتا ہے، بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کے مختلف حصے نکال لیے جاتے ہیں۔ تو جو بندہ جس کو آرگن کی ضرورت ہے وہ تو بے تحاشا پیسہ خرچ کرتا ہے، اور جس سے لیا جاتا ہے اس کی مجبور کیا جاتا ہے، یا اس کو زبردستی بھی لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ سکیم جو ہیں وہ پوری دنیا میں چلتے ہیں۔ تو پاکستان میں اس حوالے سے جو قانون بنا ہے اس کے مطابق اگر کوئی بندہ زندہ ہے اور وہ اپنا آرگن ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے مطابق کچھ کنڈیشنز ہیں کہ وہ 18 سال کا لازمی ہو۔ 18 سال سے کم عمر بچہ جو ہے وہ کیونکہ وہ مائنر ہی سمجھا جاتا ہے تو وہ اپنا آرگن نہیں دے سکتا۔ اپنی مرضی سے دے رہا ہو، اس پہ کوئی بھی فورس نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اس کو کہو جی آپ کی بیٹی، آپ کا بھائی، آپ کا فلان جو ہے ہمارے قبضے میں ہے تو آپ آرگن ڈونیٹ کریں، یہ معاملہ نہ ہو۔ صرف اور صرف جو ہے وہ آرگن جس کو دینے کے بعد اس بندے کی باڈی پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ مطلب ایک بندہ جو ہے اسے کہیں جی آپ کا دل چاہیے اور وہ زندہ ہے، اور وہ دل نکال لے وہ تو بندہ مر جائے گا۔ اس طرح کا آرگن آپ کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتے، نکال نہیں سکتے جس سے اس دینے والے کی زندگی متاثر ہو۔ تھوڑی بہت جو ہوتی ہے وہ جس طرح اگر 2 گردے ایک نکال لیں گے، ظاہر ہے اس کو تھوڑا سا مسئلہ تو ہوگا، مگر وہ زندہ رہے گا۔ ہارٹ نکال لے زندہ نہیں رہے گا، پھیپھڑے نکال لے زندہ نہیں رہے گا۔ بہت سارے آرگن ایسے ہیں جو نکال لے تو وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس طرح کے آرگن زندہ بندے کا ڈونیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آرگن کمیونٹی کے سامنے جو کمیٹی بنتی ہے ایک، وہ اس کو پیش کرتی ہے، اور وہ بندہ جا کے کمیٹی کے سامنے بیان دیتا ہے میں یہ جو آرگن دے رہا ہوں یہ اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، مجھ پہ کوئی پریشر نہیں ہے۔ آرگن کا جو بینیفٹ ہے وہ بندہ نہیں لے سکتا، اس لیے رشتہ دار دے سکتے ہیں، بہن، خونی رشتہ جس کا ہے، بھائی ہے، یا کوئی اور جو اس کا خونی رشتہ جس کے ساتھ ہے وہی بندہ اس کو ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ڈیڈ ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، حادثاتی موت ہو گئی ہے، تو گورنمنٹ کو الاؤ ہوتا ہے کہ اس بندے کا جو باڈی پارٹس ہیں وہ میڈیکلی طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا وارث نہیں ہے تو پہلے اس کا وارث دیکھا جائے گا، اخبار میں اشتہار دیا جائے گا یا مفتی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر اس کا کوئی رشتہ دار نہیں آتا تو وہ میڈیکل پرپس کے لیے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ لاوارث جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو یہی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے میڈیکلی کے لیے یوز کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر اس بندے کو جاننے والا ہے، اس نے کوئی وصیت کی ہے، جس طرح ایدھی صاحب سے تھے جو بڑی عام شخصیت ہیں، سماجی کارکن ہیں، جن کو ہم بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں، پورا پاکستان کرتا ہے، جن کا نام سماجی کارکن کے حوالے سے جو جب تک دنیا ہے رہے گا، بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کی تھی، باقاعدہ ایک وصیت کی جاتی ہے کہ میں فلاں آرگن جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ وہ کارآمد بھی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ وہ بندہ جس کو کڈنی کا مسئلہ اسی سے فوت ہوا اور وہ کہے میں کڈنی دینا چاہتا ہوں، تو وہ تو بینیفیشل نہیں ہے۔
تو اسی طرح وہ وصیت کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں آرگن جو ہے وہ میرے مرنے کے بعد یا کسی بندے کے وفات کے بعد وہ دے سکتے ہیں فلاں بندے کو، یا کسی بھی ڈونیٹ کر دیتے ہیں، جیسا بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا اگر کیس ہے تو اس میں وہ ڈونیٹ کر دی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاوارث راسوں کا، اس کے علاوہ ایسے جو بھی تنظیمیں ہیں وہ مختلف بندوں سے ڈونیشن کے طور پر جو ہے ان کو رجسٹر کرتی ہے۔ اگر ان کی اللہ نہ کرے حادثاتی موت ہوتی ہے تو وہ تمام آرگن جو ہیں وہ ریپلیس کر دیے جاتے ہیں۔ اس پروسیس میں جو ہوتا ہے وہ ٹریٹمنٹ اگر کوئی بندہ کرتا ہے اور وہ اللیگلی کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے وہ ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، یا کوئی بندہ ہے جو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے ان اعضاء کی، تو اس کو اگر وہ پکڑا گیا اور وہ اللیگل ہے تو 10 سال کی سزا ہے اور 1 ملین جرمانہ بھی اس کو ہو سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔